یہ وفاقی حکومت بھی گلگت بلتستان کے عوام کو چونا لگا رہی ہے. کوئی نیا آرڈر جو 2020 سے نہیں لا رہی ہے. یہ سپریم کورٹ نے جو اپنے ججمنٹ کے ساتھ جو 2019 کا آرڈر دیا تھا گورنمنٹ کے سے مشورے کے ساتھ، اس آرڈر میں سپریم کورٹ نے کچھ معاملات پر پابند کیا تھا حکومت کو کہ وہ اپنی مرضی سے صبح شام اس آرڈر میں ترمیمات نہیں کریں گے. ججوں کی اپائنٹمنٹس کے لیے جو کمیشن ہے اس میں سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج ہوگا اور بار کی نمائندگی ہوگی. اور اسی طرح کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں انٹرا پروونشل یا کوئی انٹرنیشنل معاملہ ایگریمنٹ کے حوالے سے یہاں کے کورٹس کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ نے اپیل سننے کا حق اپنے پاس رکھا تھا. تو ان ایشوز کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ پہلے کی طرح گلگت بلتستان کو اپنے بیوروکریسی کے شکنجے میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ انہوں نے اسی ترمیمات کی شکل میں درخواست انہوں نے سبمٹ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دینا نہیں دینا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا اپنے ججمنٹ میں کیا ہے اس میں امینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. باقی کوئی الگ سے کوئی 2020 آرڈر نہ دے سکتے ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد، نہ یہ مجاز ہے. اچھا احسان صاحب، گلگت بلتستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھو، میں 47 سے 72 سالوں سے ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا، آرڈرز پہ آرڈر. یہ پاکستان کی نہ فیڈرل گورنمنٹ کو، نہ صدر کو، نہ وزیر اعظم کو، نہ پارلیمنٹ کو، نہ کسی اور ادارے کو یہ اختیار نہیں ہے گلگت بلتستان پہ آرڈرز مسلط کرے، اپنے مرضی کے احکامات مسلط کرے. یہ ان کو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ مینڈیٹ نہیں دیا. UNCIP کی قراردادوں میں ان کو صرف ڈیفینس، یہاں کے اس علاقے کو ڈیفینس کرنے کا پاور دیا ہے، اختیار دیا ہے. باقی تمام معاملات اقوام متحدہ نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے لوکل اتھارٹیز کے ذریعے یہی فیصلہ 99 میں سپریم کورٹ کے 5 سپریم بینچ نے دیا تھا کہ یہاں کے عوام کو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنے اوپر حکومت کرنے کا اختیار دیا جائے. اس پہ آج اتنے سال ہو گئے، یہ جو ہے 21 سال ہو گئے عمل درآمد نہیں کر رہی ہے حکومت. تو اس میں چونکہ اس فیصلے کے مطابق گلگت بلتستان کے عوام کو لوکل اتھارٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہاں پہ اپنے عوام کے منتخب نمائندے اپنے تمام معاملات چلائیں گے تنازع کشمیر کے حتمی حل تک، رائے شماری ہونے تک. یہ جو کر رہے ہیں حکمران آرڈرز کے نام پہ، نوٹیفیکیشن کے نام پہ، یہ سارا انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، خود پاکستان کے آئین کے منافی ہے اور فنڈامنٹل گلگت بلتستان کے عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کے سراسر منافی ہے. یہ کھلواڑ کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ. اچھا احسان صاحب، اگر حکومت سپریم کورٹ میں کسی قسم کا جو متوقع جو پیکیج ہے اس پر عوامی امنگوں کے خلاف کوئی سیٹ اپ لے کے آتی ہے تو ایسے میں گلگت بلتستان کی وکلا برادری کیا کردار ادا کریں گے؟ نہیں، صرف اس میں وکلا برادری کا تو کلیدی کردار ہوگا، اس کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے. نہ صرف وکلا بلکہ پورے گلگت بلتستان کے عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں. وہ ابھی آرڈرز کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے خطے پہ، اپنے علاقے میں اپنے معاملات، سیاسی، معاشی، اقتصادی معاملات خود چلانا چاہتے ہیں اپنے منتخب ایک اسمبلی کے ذریعے. ایک آئین بھی اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں ایک آئین ساز اسمبلی کے ذریعے. یہ بھی حق ہے، سپریم کورٹ نے بھی دیا ہے، UNO نے بھی دیا ہے کہ یہاں کا عوام اپنے معاملات خود اپنے منتخب اسمبلی کے ذریعے خود حل کرے. اور اسمبلی کے ذریعے معاملات ایک آئین کے ذریعے حل ہوتے ہیں. آئین میں عوام کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، آئین میں عدلیہ کی خود مختاری کی بات ہوتی ہے، اور یہاں آئین میں یہ کہ یہاں کے وسائل دولت کی تحفظ کی بات ہوتی ہے. یہ آئین اس لیے نہیں دینا چاہتے تاکہ یہاں کے وسائل دولت لوٹے، یہاں کے جناب وسائل کو لوٹے، یہاں کے عوام کو راج کر لے اور ان کو دبا کے رکھے.